بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج دائرہ کی طرف سے جو موضوع اور درس یا تقریر کا عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ تکفیر کا فتنہ تکفیر. فتنہ جانتے ہیں آپ لوگ، فساد، بگاڑ، ان تمام چیزوں کا نام فتنہ ہے. تکفیر کسی کو کافر بنانا، کسی غیر کافر کو، کسی کلمہ گو کو، کسی مسلمان کو معمولی کوتاہیوں، لغزشوں اور کچھ ان کی خامیاں یا ان کی کچھ نافرمانیوں کو دیکھ کر کے کفر کا فتویٰ لگا دینا، اس کو کہا جاتا ہے تکفیر. تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام سے لے کر کے تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، موحد اور متبع سنت کو، کسی بھی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا کیا ہے، اس کے کسی گناہ اور کسی برائی کی بنا پر گرچہ بڑا سے بڑا گناہ کر رہا ہو، اس کی تکفیر کرنا، اس کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے کفر پر کوئی نص صریح وضاحت کے ساتھ کوئی بات واضح ہو جائے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، ورنہ جب تک کوئی واضح نص صریح نہ ہو اور اس کے تمام حالات کی تحقیق ہمارے سامنے نہ ہو تب تک کسی کلمہ گو کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ تقریباً یہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا بتایا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ایک عرصے تک قائم رہا اور آج بھی قائم ہے، لیکن ہجرت کے 37 سال بعد 37 سال گزرے تھے کہ ایک نیا فرقہ مسلمانوں میں وجود آ گیا. نبی علیہ السلام تو چلے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے اس نئے فتنے کو ایجاد کیا اور گناہوں کی بنا پر کلمہ گو کو کافر قرار دینا شروع کیا. ورنہ اس سے پہلے یہ کوئی عقیدہ ایسا جماعت کی شکل میں، گروہ کے شکل میں، تنظیم کے ساتھ کوئی ایسا فرقہ دنیا میں موجود
نہیں تھا۔ اور یہ فرقہ گرچہ انفرادی طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ یہ غلط فکر رکھنے والے پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہ تکفیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے 37 سال چل رہے تھے، تو اسی 37 سال جو شروع تھا اسی میں یہ فتنہ شروع ہوا۔ اور فتنہ کیسے شروع ہوا؟ سن 37 میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہوا۔ شرپسندوں کی شرپسندی، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری اور ان کے فتنہ انگیزی سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ پہلے تو ان شرپسندوں نے امیر المؤمنین عثمان بن عفان کو شہید قرار دیا، شہید کیا، اور گھر میں داخل ہو کر کے بے قصور ان کو قتل کیا۔ ان کی شہادت کے بعد اختلاف تھوڑا سے بڑھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بن گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خون کا بدلہ، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، خون کا بدلہ لیا جائے۔ اس مسئلے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھوڑا سا حضرت عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد 37 کے اندر، 37 ہجری کے اندر حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا پوچھنا، فضائل کی انبار ہے، اور امیر معاویہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، رشتے ناطے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سے قریبی رشتہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام کا نے انتخاب کیا کہ معاویہ جو ہے ایک کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی کا مطلب یہ ہے جبرائیل امین قرآن پاک کی جو آیات لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور نبی علیہ السلام کو وہ آیات بتا دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ 3 کاتب وحی تھے، ان میں ایک امیر معاویہ تھے۔ نبی علیہ السلام بلاتے این معاویہ، تو معاویہ کہاں ہے، آئے بلاؤ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو نبی علیہ السلام فرماتے اے معاویہ، یہ قرآن پاک کی آیات آج ابھی نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں سورت میں فلاں آیات کے بعد ہیں، اس لیے ان آیتوں کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو، لکھ دو۔ یہ تھی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کی، اسی لیے ان کو کہا جاتا کاتب وحی۔ نبی علیہ السلام کسی بے ایمان خائن کو قطعاً کاتب وحی نہیں مقرر کر سکتے تھے، صحابی تھے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے بارے میں دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ لیکن شیاطین انس اور شیاطین جن، جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور جھگڑا کوئی دین کا نہیں تھا، انہوں نے سیاسی مسئلہ بنایا اور سیاسی اختلاف پیدا کر کے عثمان بن عفان کو شہید کیا۔ انہی لوگوں نے امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفوں میں داخل ہو کر کے فتنہ انگیزی کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امیر نہ معاویہ امیر، نہ تو معاویہ امیر رہیں نہ علی خلیفہ رہیں۔ مین مقصد تھا کہ ان دونوں کو ختم کر کے ہم لوگ اپنی حکومت بنائے۔ وہ فتنہ پرور جو تھے، جو تکفیری گروہ تھا، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن بیچ میں ایک راستہ اور نکال لیا گیا۔ نکالا کیا گیا؟ کچھ سنجیدہ لوگوں نے
کچھ سنجیدہ لوگوں نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر تمہارے مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو۔ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو ایک گروہ صحابہ کا، تابعین کا، اس آیت کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ اور علی کی جو لڑائی چل رہی تھی، مصالحت کی کوشش کی، اور دونوں مصالحت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں وہ شرپسندوں کا ٹولہ اور گروہ، تکفیری ذہن رکھنے والے، اپنی حکومت جو بنانا چاہتے تھے کہ دونوں لڑیں اور ختم ہو جائیں، ہماری حکومت بن جائے، اور مصالحت ہو جانے پر ان کو حکومت بنانے کا چانس نہیں تھا۔ یہ اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور مصالحت کی شکل کیا ہوگی؟ کابینہ بیٹھی مصالحت کرانے والوں کی، ایک پنچ سمجھتے ہیں نا، ایک نمائندہ، ایک آدمی حضرت علی اپنا مقرر کریں، اور اسی طرح سے ایک آدمی کون مقرر کرے؟ امیر معاویہ۔ اور امیر معاویہ اور علی ان دونوں کو اختیار دیں کہ تم دونوں جو فیصلہ کر دو گے وہ ہم قابل قبول ہوں، وہ ہم فیصلہ ہمیں قابل قبول ہے۔ بات ہو گئی نا؟ اب دونوں فیصلہ، ایک طرف عمرو بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ کی طرف سے جلیل القدر صحابی عمرو ابن العاص تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں پائے کے صحابی، دونوں مصالحت کروانا چاہیں، اور جہاں مصالحت کی بات آئی اس سرپسند ٹولے نے دیکھا کہ دونوں اگر مصالحت ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے فوراً حضرت امیر معاویہ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور قرآن پاک ہاتھوں میں لیا۔ اللہ اکبر! دیکھو کیسا انسان کیسے فتنے پھیلاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں قرآن لیا اور قرآن اٹھایا اور جلوس نکالا اور بلند آواز سے چیختے رہے، لوگوں یہ جو حکم مقرر کیے گئے، دونوں جج مقرر کیے گئے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ علی اور معاویہ کیا طے ہوا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص، یہ دونوں پنچ اور دونوں حکم جو ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے وہی علی بھی قبول کریں گے اور معاویہ بھی قبول کریں گے۔ اب اس جملے کو لیا اور قرآن پاک اٹھایا اور جلوس نکالا اور کہا اے لوگو، قرآن پاک تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ سورت یوسف کی آیت، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ چونکہ علی اور معاویہ ان دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کرنے کے بجائے کس کا حکم تسلیم کرنے کا وعدہ کیا؟ دو انسان ہوگا، اب یہ دونوں کافر ہو گئے۔ یہ ہے تکفیری گروہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ کون سا جرم تھا؟ نہ کفر، نہ ارتداد، نہ یہودی بنے نہ عیسائی بنے، اور وہ دونوں صحابی جو فیصلہ کرتے ان کا حکم بھی حقیقت میں کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ کیوں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔
اے مومنو، جب تمہارے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کرواؤ۔ گویا کہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے فیصلے کو جو تسلیم کیا وہ اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان کیا کر دو، فیصلہ کرا دو، مصالحت کروا دو۔ اس آیت کو ظالموں نے چھوڑ دیا، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت، یہی نقطہ یاد رکھنا، سارے صحابہ نے قرآن پر عمل کیا، حضرت علی اور امیر معاویہ نے قرآن پر عمل کیا، اور دونوں صحابی عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری جو فیصلہ کرتے وہ بھی قرآن و سنت کے روشنی میں۔ یہ ایک شرعی چیز تھی، اس کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن شرپسندوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے فوراً کیا کہہ دیا؟ دونوں کافر ہو گئے۔ کیوں؟ یہ دونوں کس کا فیصلہ قبول کر رہے ہیں؟ دو انسانوں کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا، فیصلہ تو صرف کس کا چلے گا؟ اللہ۔ اب قرآن ہاتھ میں، جو بیچارے لا علم تھے انہوں نے کہا بھائی واقعی انہوں نے قرآن کی بات کہی۔ کس نے قرآن کی بات کہی؟ جو تکفیری گروہ تھا، اس نے کہا علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، اور جو ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور ان لوگوں نے حکم کس کا مان لیا؟ دو بندوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ فرقہ تکفیری سب کو کافر قرار دیا، یہاں تک کہ فتویٰ بڑھتے بڑھتے انہوں نے ابو بکر اور عمر، یاد رکھنا یہ جو گروہ نکلا اس کو کہا جاتا ہے خوارج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ اور ایک ہوگا تو کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی۔ یہ تکفیری فرقہ جو تھا یہاں سن 37 میں دنیا کے اندر ایک تنظیم اور ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک مذہب کی شکل میں آیا۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، سب سے پہلا بدعتی فرقہ، سب سے پہلے گمراہ فرقہ جو اس اسلام میں ایجاد کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ خوارج ہیں، جن کو خارجی اور خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سب کو کافر قرار دیا، اور چونکہ پبلک کے سامنے انہوں نے قرآن کا نام لیا۔ جن بیچاروں کو قرآن کا علم نہیں تھا وہ سب کے سب کہنے لگے نہیں وہ دونوں باطل پر ہیں، کیوں؟ ان کی زبانی حق باتیں اور یہ قرآن کا حکم بتا رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بڑی جماعت بن گئی، ان کی حکومت سازی ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک بات اور بتا دینا بہت ضروری ہے، تکفیری فرقہ تو سمجھ میں آ گیا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکفیری۔ اور یہ اس وقت سے لے کر کے اللہ رسول نے ساتھ پیشین گوئی کی تھی، یہ قتل کیے جاتے رہیں گے، لیکن ہر زمانے میں یہاں قتل کیے جائیں تو دوسری جگہ وہ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کسی نہ کسی نام سے دنیا میں ہر وقت یہ گروہ موجود رہے گا، یعنی تکفیری گروہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کافر قرار دیا تو سب کی عبرت و نصیحت کے لیے، کیوں؟ اب لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ قرآن تھا۔ ہر آدمی یہ کہے گا بھائی یہ مولوی صاحب زبانی بات کرتے ہو تو قرآن کی باتیں کر رہا تھا، لیکن علم نہیں رہتا تو آدمی دھوکے میں کھا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کے پہلے کیوں؟ اب حضرت علی کو بھی قتل کریں گے، فتویٰ دے دیا کہ دونوں امیر کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں، ان سے جہاد کرنا، کسی کافر کو کافر نہیں قرار دیتے، کسی کافر سے نہیں لڑتے، وہ لڑے اور قتال کیا تو کس سے؟ دو صحابیوں سے، علی اور معاویہ کے گروہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور کہا عبداللہ تم جاؤ ذرا ان کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس عالم تھے، ترجمان القرآن ہیں، وقت کے امام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، خارجیوں کے سینٹر اور مرکز میں حضرت عبداللہ بن عباس گئے۔
یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو علم کی بات ہے، علم کی بات. جہالت کی بنا پر انہوں نے عوام کو ہموار کر لیا. عبداللہ بن عباس گئے، مناظرہ ہوا، اور کہا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلا مناظرہ یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا. کس سے؟ خوارج سے. پہنچے، خوارج سے بات چیت ہوئی. کہا کہ علی اور معاویہ نے کیا قصور کیا، کس بنا پر تم نے ان کو کافر کہا؟ کہا انہوں نے، قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، صرف فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کا. اور علی اور معاویہ نے غیر اللہ کو فیصلہ مانا، اس لیے وہ کافر ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اور کچھ؟ کہا کہ اتنا بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو مرتد ہو گئے، اگر ہمارے ہاتھ لگ جائیں دونوں کو قتل کر دیں گے، امیر علی کو پہلے ماریں گے. کیونکہ فتویٰ دیا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہے علی کو قتل کر دے. سب سے بڑا عمل اس وقت دنیا کا یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا جائے. اسی لیے علی کر دی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پکڑ کے لے گئے. بڑا فخر تھا ہمیں تو، بڑا خوش نصیب کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر کو میں نے قتل کیا. اللہ اکبر. یہ خارجی ذہن. بہرحال عبداللہ بن عباس گئے، پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، اور علی اور معاویہ نے حکم کس کو بنایا؟ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہی جرم ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اچھا ٹھیک. سورۃ النساء اٹھاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، مصالحت دونوں میں نہ ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ، اس کو علم کہا جاتا ہے. علماء فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس آئے، کہا ذرا سوچو، اگر ہم قرآن سے ثابت کر دیں کہ ہاں غیر کو حکم بنانا جائز ہے تو کہا مان لیں گے. کہنے کی اچھا ٹھیک ہے. سورۃ النساء اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا جب میاں بیوی کے جھگڑا ہو جائے، آپس میں مصالحت نہ ہو تو کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک حکم عورت کی طرف سے اور دوسرا حکم مرد کی طرف سے. یہ دونوں حالات کا جائزہ لے. علی نے بتایا اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم بنایا کہ نہیں بنایا؟ بدماش جو تھے وہ تو اکڑ گئے. پھر حضرت علی نے کہا اور سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ میں چلتے ہیں. وَلْيَحْكُمْ ذَوَوْا عَدْلٍ مِّنْكُمْ. اگر تو کوئی حالت احرام میں ہے، احرام باندھ کر کے جا رہا ہے، اس نے احرام کی حالت میں کوئی شکار کر لیا تو آخر اس کو کیا دم دینا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دو دیندار مسلمان جو فیصلہ کر دیں گے کہ بھائی یہ چیز دم میں دینا ہے تو تم کو قبول کر لینا. ایسے بہت سارے دلائل دیے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کم سے کم 40,000 آدمی اس مناظرے سے خارجیت سے توبہ کر کے پھر عقیدے صحیحہ پر آ گئے. کتنے؟ اس سے اندازہ لاؤ کہ اس خارجی فرقے نے، تکفیری فرقے نے ایک آیت لے کر کے کتنے بڑے جہالت کو ثبوت دیا اور کتنے بڑی جماعت کو لوگ گمراہ کیا. جب حق سامنے آیا کہ علی اور معاویہ نے جو کیا وہی قرآن نے حکم دیا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو ایک ہی مناظرے میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگ توبہ کر لیے؟ 40,000. یہیں سے پتا چل گیا عوام کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کوئی بھی نئی تحریک، نئی تنظیم نکلے تو اس کا کام اس کی لچھی دار تحریروں اور بڑے بڑے زبردست دعوے، ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے، اس میں دھوکہ نہ کھا جائے. علماء سے پوچھ لے کہیں کوئی دال میں کالا تو نہیں ہے. یہ خارجی ذہن تھا جنہوں نے علی کی حکومت کو غیر اسلامی حکومت قرار دیا. یہ تکفیری ذہن تھا جس نے امیر معاویہ کی حکومت کو طاغوتی حکومت، کافروں کی حکومت قرار دیا. آج علی اور معاویہ سے کوئی بڑا مسلمان اب قیامت تک ہو نہیں سکتا، لیکن
یہ لمبے دعوے کرنے والے، ان کے ذرا کردار، ان کے منہج، ان کے معاملات کو دیکھو۔ تکفیری گروہ تھا، بہرحال اس بات لمبی ہو جائے گی، تو بات سمجھ گئے ہوں گے تکفیری کہاں سے پیدا ہوئے۔ آؤ نمبر 2، میرے بھائیو ذرا یہ یاد رکھیے گا کہ بلکہ نمبر 3، کہ تکفیر کرنا، کسی کو کافر قرار دینا یا کسی کو صالح قرار دینا، کسی کو مومن قرار دینا، ایک کس کا حق ہے؟ اللہ کا، نہیں ہے بھائی؟ سورہ حجرات پڑھو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دعوے بڑے لمبے کر رہے، اے نبی اللہ ان کو کہہ دو، اللہ فرما رہے تم ابھی ایمان والے نہیں بنے۔ ایمان کس کا صحیح ہے؟ اسلام کس کا صحیح ہے؟ فرائض کیا ہیں؟ واجب کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے۔ یہ اللہ کے حقوق میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو کافر بنانا، کسی کو اسلام سے خارج قرار دے دینا، کسی کو مرتد قرار دے دینا، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اپنے مزاج کے خلاف، اپنے تحقیق کے خلاف، آپ کے تنظیم کے خلاف، آپ کے جماعت کے خلاف ہو، آپ کے نظریے کے خلاف ہو، آپ اس بنا پر کسی کو کافر قرار دیں، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ انسان کافر اس وقت ہوگا جب حقیقی معنوں میں اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول اور اس کی حدیثیں ثابت کرنے کے واقع یہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ اپنے سے کسی کو ہم کافر کا نہیں دے سکتے، الا یہ کہ کسی نص سے صریح قرآنی آیت، نبی کی سنت سے واضح ہو جائے کہ انسان کیا ہے، واقعی یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، جیسے آگے آئے گی۔ نمبر 4، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھو۔ تکفیر کے فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، کسی جہاں جہاں بھی قرآن و حدیث میں کفر کا لفظ آ جائے، فسق کا لفظ آ جائے، تو کوئی یہ ضروری نہیں کہ واقعی وہ کفر ہے جس کی بنا پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا کیا منہج ہے، عقیدہ کیا ہے؟ کفر دون کفر، کفر دون کفر، شرک دون شرک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں، باب کفر دون کفر۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سلف کا قول نقل کرتے، صحابہ کے نزدیک کفر کی، شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو مخرج عن الملہ، جس سے انسان اسلام سے خارج، اور ایک کفر وہ ہے کہ انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، جو انسان، مثال کے طور پر جو انسان عورت کی ناپاکیگی کی حالت میں اپنے بیوی سے اپنی خواہش پوری کی، اس نے انکار کر دیا، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو گویا اس نے کفر کیا، انکار کیا قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا۔ دیکھو، لیکن باتفاق علماء وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن، جس نے کاہن کے پاس آیا، جو بتلایا اور پوچھا اس سے، اس نے کیا کیا؟ کفر کر ڈالا۔
اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کفر کی دو قسمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تکفیریوں نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک ہر وہ چیز جہاں کفر کا لفظ نظر آیا انہوں نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کا تابعین کا طریقہ کیا ہے؟ کفر کی دو قسمیں ہوگی، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر جو ہے انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے، اور کفر اصغر جو ہے اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اس کو چھوڑنا ضروری ہے، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، وہ فاسق اور فاجر سمجھا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ اسی طرح سے کبھی جس انسان کے زبان سے کوئی کفریہ بات نکل جائے، یا قلم سے لکھ دیا، یا کسی کلمہ گو نے کوئی ایسا عمل کیا جو کفر کا عمل ہے، تو اس کو بھی اس وقت تک کافر نہیں بنا سکتے جب تک کہ واقعی اس سے پوچھ کر کے تحقیق کر کے اس کا عقیدہ واضح ہو سکتا ہے۔ کفر پر عمل کر رہا ہے لیکن علم نہ ہو بیچارے کے پاس، ہو سکتا ہے کفر پر عمل کر رہا ہو لیکن وہ نادانستہ طور پر، یا ہو سکتا ہے کفر کی بات کہہ رہا ہے لیکن اس کو خیال نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ سارے حالات ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کافر ہونے سے پہلے تو کافر اس کو بنائے جس کے کفر کی سب سے بڑی دلیل قرآن و سنت سے وضاحت کے ساتھ موجود ہو، واقعی قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، وہ عمل کفریہ قرآن کہہ بھی رہا ہے تو سامنے والے کو اس وقت تک کافر نہ بناؤ جب تک کہ اس کو سمجھا نہ لو، اس کے حالات کو سمجھ نہ لو، اس کے نظریے اس کے عقیدے کی معلومات نہ کر لو۔ مثلا قرآن پاک سورہ رات کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی راستہ پکڑ کے چلے جا رہے تھے، کافروں نے راستے میں پکڑ لیا ان کو اور کہا تم بت کو پکارو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ بہت نہیں، شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن اتنا ظالموں نے مجبور کیا کہ انہوں نے سوچا چلو جان بچانے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہیں۔ کافروں نے چھوڑ دیا، اب رونے لگے، بڑے پریشان، بڑی تکلیف کہ پتہ نہیں دوبارہ اللہ ایمان قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، جان تو بچا لی، افسوس بھی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہی بھی آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ جو انسان کفریہ بات شرح صدر کے ساتھ پسند کرتے ہوئے کوئی کفریہ عمل کرے گا وہ کافر ہوگا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن کسی کو مجبوراً کفر کرایا گیا اور اس کا دل کفر پر مطمئن نہیں بلکہ ایمان پر بالکل ڈٹا ہوا ہے، اس کو غلط سمجھتے ہوئے جان بچانے کے لیے اگر اس نے بت کا سجدہ بھی کر لیا تو اللہ فرماتے وہ کافر نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے، کفر تو کیا نا، بظاہر اس نے کفریہ عمل کر ڈالا، ہوش حواس میں کر ڈالا، لیکن اللہ نے فرمایا مجبوری کے بنا پر اس سے کفر کرایا گیا، اگر اس کا دل ایمان پر توحید پر مطمئن ہے تو زبردستی بت کا سجدہ کرایا گیا، ظالموں نے کرایا تو اس سے ایمان سے خارج یہ نہیں ہوا۔ عمل تو بتا رہا ہے کافر ہے، بت کا سجدہ کر رہا ہے، یہی بتا رہا ہے نا، لیکن ہم تو فتویٰ لگا دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، فتویٰ لگانے کے پہلے اس ذاتی طور پر اس کے بارے میں معلومات کرو، جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ واقعی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ ہندو بننے کے لیے بت کا سجدہ کیا، جب تک اقرار نہ کر لے، وضاحت نہ ہو جائے، تب تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔
ممکن ہے ایسے قلم سے ہاتھ سے. اور ایک حدیث اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کبھی انسان کی زبان سبقت کر جاتی ہے, دل تو نہیں چاہتا, دل و دماغ میں نہیں ہے, لیکن زبان سے کوئی کفریہ بات نکل گئی, صرف اس کے کلمے کی بنا پر ہم کافر نہیں, تم نے کفر کی بات اسلام سے خارج ہو گئی, جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. اللہ ہوگا, سب سے پہلے تو یہی فتویٰ دیں گے نا, تمہاری بیوی تم سے, پتہ نہیں بیوی بیچاری نے کیا کیا, اتنی جلدی تم نے فتویٰ دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مشہور حدیث, ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا, گرمی کا موسم تھا, حدیث سے یاد آئی نا, گرمی کا موسم ہے, پانی بھی اونٹنی پر رکھا ہے, بستر بھی اونٹنی پر رکھا ہے, کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی پر ہے, اور اکیلا سفر کر رہا ہے. ایک درخت نظر آیا سایہ دار, سوچا گرمی بہت ہے تھوڑا سا آرام کر لے, اور اس نے بستر نہیں اتارا, کھانا بھی نہیں اتارا, مشک بھی پانی کے نہیں اتارا, سارا سامان میں تھوڑا سا آرام کرنا ہے, لیٹ کے آرام کر لیتے, اب اتاریں گے پھر چڑھائیں گے, بلا وجہ مصیبت. اللہ رسول فرماتے سب کچھ تو کیا لیکن اونٹنی باندھنا بھول گیا. آنکھ لگی سو گیا, اونٹنی 1 2 3 نکل گئی وہاں سے, ہے ہی نہیں, چلی گئی کہیں میدان میں. ان کی نیند کھلی, اب اونٹنی تو اٹھتے ہیں تو اونٹنی نہیں ہے, غائب ہو گئی ہے. اور اونٹنی گئی تو سب کچھ لے کر کے, کھانے کا پینے کا سارا سامان لے کر کے, اور اب ادھر دوڑے ادھر دوڑے. جب کچھ چانس نہ ملا تو سوچتے ہیں کہ اب اس ریگستان میں مرنے کے بجائے تو مرنا ہی ہے, چلو اسی درخت کے نیچے لیٹ کر کے مر جاؤ. مرنے کے لیے آ کے لیٹ گئے وہ, ہاں, لیکن موت نہیں آئی تھی, مرتا کیا بھی ہو. نیند لگ گئی, پھر اس کی نیند کھلی. تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ نیند کھلی تو دیکھا پورے سامان کے ساتھ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے. بڑا خوش ہو گیا, بڑا خوش ہوا, اور خوش ہونے کے بعد کیا کہتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. کہنا یہ چاہیے تھا, اے اللہ تو میرا کتنا بڑا رب ہے, بھاگی ہوئی اونٹنی کو واپس لوٹایا, میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا, دل میں تو ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن زبان سے کیا کہہ رہا ہے, اللہم انت عبدی, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. زبان سے تو نکل گیا, لیکن کوئی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. کفریہ کلمہ ہے, صراحت کے ساتھ کفریہ کلمہ ہے. اسی لیے کلمہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ اس کی ذات کو بھی دیکھنا ہے کہ واقعی یہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ویسے زبان سے یا بھول چوک سے نکل گیا. ابھی ہم کو آپ کافر بنانا چاہیں تو یہ بیٹھے جو ہیں بس یہی لے جائیں گے. غلطی سے کوئی لفظ اگر نکل گیا تو یہ باہر ہے, دیکھو مولوی صاحب کا عقیدہ یہ ہے, ثبوت کے طور پر یہ ریکارڈ موجود ہے. اب انہوں نے ہماری کفریہ بات جو غلطی سے نکل گئی سبقت رسانی کے بنا پر, واٹس ایپ کی برکت سے لمحے بھر میں پوری دنیا, اور جس کے پاس بھیجا انہوں نے 100 کے پاس اور بھیجا, اور پوری دنیا میں ہم کو کافر قرار دے دیا گیا. کوئی اتنا بڑا کفر تم نے کر ڈالا, ہم کو کافر بنا دیا, جبکہ اس بات کو, اس چیز کو تم نے سنا کفریہ ہے, لیکن ہم سے پوچھ کر کے ہمارے عقیدے کی تحقیق تم نے نہیں کیا. اسی لیے دوستو, ہر کفریہ کلمہ آدمی جو کہہ دے وہ آدمی کو کافر نہیں بناتا, اسلام سے خارج نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ذاتی طور پر تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی یہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی اور بنا پر ایسے کلمات کہہ دیا ہے. تو قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی کے ایک چیز آپ کے سامنے ہے, اس کا ذرا خیال رکھنا. اللہ اکبر. اور یہ فتنے تکفیر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب کا معنی اور مطلب غلط سمجھنے کی بنا پر. نام تو کتاب کا ہوتا ہے. خوارج نے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو جو کافر بنایا، دلیل میں کیا پیش کیا؟ قرآن پاک کی آیت، لیکن آیت کا معنی غلط لیا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے جب جا کر کے سمجھایا تو 40,000 خارجی ایک ہی وقت میں توبہ کر گئے. کیوں؟ آیت کا معنی غلط بتایا تھا، آیت کا معنی غلط. بلکہ ایک بات اور بتا دیں کہ چلے بعد میں آتی ہو، آیت میں قرآن پاک سورۃ المائدہ میں 3 آیتیں ہیں. آج ہمارے ہاں جو بڑا فتنہ، یہ حاکم طاغوت ہے، یہ عرب حکام کافر ہیں، یہ مرتد، شراب ملک کے اندر عام ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اور شراب پینے والے تو تم ہو، تم نے کتنا روکا؟ بیٹھے بیٹھے طنز کرتے رہتے ہو، کفر کا فتویٰ کہو کہ ہاں غلط ہے، ان سے پوچھو کیوں ایسا ہوا. لیکن اسی ایک جرم کی بنا پر آپ کیا کریں؟ یہ سب کے سب طاغوت مرتد ہیں، ان سے جہاد کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. یہ خارجی عقیدہ ہے کہ حکام تکفیری رکھ، کہ پہلے حکام کو کافر کہو، پھر اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کے خلاف احتجاج اور جلوس نکالو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. 3 آیتیں قرآن پاک میں ہیں. آج بھی ہم نے بھی تجربہ کیا، ہم کو بھی انہیں آیتوں کے ذریعے بڑا بیوقوف بنائے جانے کی کوشش. یہ دیکھیں آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ کفر ہے، ہندوستان میں رہنا کفر ہے، پاکستان میں طاغوتی حکومت ہے وہاں رہنا کفر ہے. اور کفر کا فتویٰ دینے والے سب کے بیٹے بینک میں کام کرتے تھے، سمجھ گئے نا؟ اور جو کل تک کفر فتویٰ دے رہے تھے آج وہی الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سب حکومت کا چکر ہے. تم سے وہ اچھا نہیں، تم اس سے اچھے نہیں ہو جو آج حکومت کر رہا ہے. تمہارے اپنے کردار کیسے ہیں؟ اللہ. آیت کیا؟ 3 آیتیں ہیں سورۃ المائدہ میں. نمبر 1 آیت نمبر 44، کیا 44، چلو 44. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے فیصلہ ما انزل اللہ کے مطابق نہ کیا وہ کافر ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ کافر ہو گیا. کتاب اللہ، کتاب قرآن نے کہا احسان کرو، اور ویزے کا پیسہ لے لے کر کے ظلم کرتے ہیں، گویا کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت. اس سے کیا کیا انہوں نے؟ ہم نے کفر کا فتویٰ دی. اللہ اکبر. ذرا سوچو، معمولی باتوں پر تکفیر کا نتیجہ کیا نکلا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ٹھیک ہے نا؟ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہے؟ کافر. ٹھیک ہے نا؟ چلو آیت نمبر 45 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ تو کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ ظالم ہیں. کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں. اور آیت نمبر آپ کی ایک آیت نمبر 47 ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا. 47 کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ اکبر. اور جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہے؟ فاسق. دیکھو کافر بھی ہے، ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب ان کو مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ ان کی حکومت میں زندگی گزارنا اور تائید کرنا اور خاموشی اختیار کرنا کفر ہے. یہ سب طاغوت ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان کی کرسی چھینو اور خود کرسی پر قبضہ کرو. اللہ اکبر. دیکھا یہ 3 آیتیں ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ کوئی نئی آیت تو نہیں ہے.
آج جو لوگوں کو سمجھ میں آئی آیت، آخر آیت تو اللہ رسول کی تمدیل تھی نا. اولن تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کس کا کیا؟ اہل کتاب کا. اور مسلمان کس پر عمل کرتا ہے؟ کتاب و سنت پر. اہل کتاب کے بارے میں تینوں آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ اہل کتاب اگر ایمان ما انزل اللہ قرآن و حدیث پر ایمان نہیں لاتے، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب ظالم ہیں، کافر ہیں. نمبر 2، عبداللہ بن عباس نے کہا یہ ہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہاں مراد ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ مجرم ہے. کیوں؟ اب کہتے ہیں ایک انسان حج کو اچھا سمجھتا ہے، مثال کے طور پر حج کو فرض سمجھتا ہے، حج فرض سمجھتا ہے، لیکن سال 2 سال 3 سال کوتاہی کرا، حج میں نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو مان تو رہا ہے، بس عملی کمزوری اس کی ہے. کیا ہے اس کی؟ عملی کمزوری. یہ کمزوری اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتی. ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور ایک لوگوں کا قانون ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں اللہ کا قانون غلط، یہ بیکار، یہ نقصان دہ، امریکہ کا قانون جو ہے یا یورپ کا قانون وہ جو ہے ہمارے لیے فائدے مند ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے کافر ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کو ناپسند کر کے غیروں کے حکم کو ترجیح دیا، اور اللہ نے سورہ محمد میں ایسے لوگوں کیا قرار دیا ہے؟ کافر قرار دیا ہے. اور دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، یہ بھی سچ ہے، نہیں اچھا قانون تو یہی ہے، اللہ ہی کا قانون ہے، قرآن اور کتاب و سنت ہی ہونا چاہیے، لیکن اپنے ذاتی مفاد یا اپنے کوتاہی کی بنا پر اگر وہ قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں کر رہا ہے تو اس کو فاسق تو کہا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے اس کو کافر نہیں کہا جاتا. یعنی ان آیات میں کیا عقیدہ؟ کفر دون کفر. اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے بچائے. آج کے دور اس دور میں خوارج، ابھی تو آپ نے سنا خارجی، کون تھے وہ؟ خوارج. یہ خوارج ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہمارے اس کے علاوہ خوارج خاص ہوتے ہمارے اس صدی میں، اس زمانے میں کیسے پیدا ہوئے؟ کچھ تنظیمیں نئی نکلی، نام بدلے گئے، نام الگ رکھے گئے، لیکن عقیدہ اور منہج وہی اپنایا گیا جو خوارج نے اپنایا تھا. مثال کے طور پر آج ہمارے ہند پاک کے اندر جو موجودہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان میں ایک تنظیم میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا، واضح طور پر اس کا بانی، اس کا مؤسس، اس کا امیر کہتا ہے یہ جتنے مسلمان حکام ہیں سب کے سب مرتد اور کافر ہیں، کوئی ایک مسلمان حکومت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. ہو گئی نا؟ پھر لا الہ الا اللہ، حاکم صرف کون ہو ہے؟ الہ کا معنی معبود کے بجائے کیا کر دیا؟ حاکم. معنی لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی سچا معبود نہیں ہے. ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ معبود نہیں کیا. لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب کہا لا، دیکھو کلمہ ہے لا حاکم الا للہ، الا اللہ. ان تنظیموں نے کہا چونکہ یہاں حاکم یہ بنا ہے، اس ملک کے لوگ ان کو حاکم سمجھتے ہیں، حالانکہ حاکم کون ہے؟ اللہ. اس لیے اس حاکم کو جو لوگ اپنا حاکم سمجھتے ہیں وہ طاغوت ہیں، اور طاغوت کو ماننے والے، حاکم ماننے والے بھی سب کے سب کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. اللہ اکبر. یہی مصر میں، یہی عرب میں، اور یہی ہمارے ہاں ہندوستان سے شروع ہوا اور پاکستان اور بنگلہ دیش تک. یہی وہ خارجی ذہن کے لوگوں نے
نئی نئی تنظیمیں نام بدلے، لیکن وہی اصل میں تکفیری ذہن ہے۔ حکام کو کافر قرار دینا، سب کو کافر قرار دے کر کے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سب کافر ہیں، اور اب ملک کے اندر انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے کفار کو ختم کرو۔ نعوذ باللہ، تعجب کریں گے، یقین پڑے گا، یقین کریں گے۔ آج مفتی سعودیہ کے جو مفتی اعظم دنیا کے سب سے بڑے مفتی جو مانے جاتے ہیں، ان کو بھی کہا یہ بھی کافر و مرتد ہے۔ علامہ عثیمین، صالح فوزان، یہ جتنے لوگ ہیں، کارٹون بنایا گیا، دیکھو یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ سوچا آپ نے؟ یہ ہمارے یہاں موجود رہ کر کے یہ وہی تکفیری ذہن ہے جو کبھی داعش کی شکل میں ابھرتا ہے، کبھی فلاں شکل میں ابھرتا ہے، کبھی اور تنظیمیں اپنا نام بدل لیتی ہیں، لیکن کردار ذرا دیکھو سب کے تقریباً وہی ہیں۔ سب کے سب کفر کے سب کے سب تکفیری ذہن رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، پہلے ائمہ کو، پھر علماء کو، پھر جو بھی ان کے خلاف ہو سب کو کافر قرار دے کر کے الگ کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ یا اپنی تنظیم کو مسلمان بنا کر کے اب کہتے ہیں ہمارا کام ہے ان کو ختم کرنا اور اپنی حکومت الہیہ اسلامی حکومت قائم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ حکومت اسلامیہ قائم کریں گے نا؟ کہا کہ ہاں کروں گا۔ کہا پاکستان میں کون سی حکومت؟ کہیں کہ جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم لوگوں سے پوچھیں گے بھائی کون سی شریعت چاہتے ہو؟ اگر جعفری فرقہ چاہیں گے تو ہم اپنے اس پاکستان اسلامی ملک میں کیا شان نافذ کریں گے؟ قرآن و سنت تو نہیں، جعفری رافض۔ اب کون سا اسلام تم لائے؟ کون سا اسلام تم لائے؟ کون سی حکومت الہیہ قائم کی؟ حکومت جعفریہ تم نے قائم کیا۔ ہم نام نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ جو مادہ فاسد موجود ہے، تکفیری گروہ، ہم کو کہتے ہو ہم تکفیری ہیں؟ تکفیری ہم نہیں ہیں، تکفیری وہ جماعتیں ہیں جن کا تعلق داعش سے ہوتا ہے، خوارج سے ہوتا ہے۔ وہ طرح طرح کے نئی تنظیمیں نام بدلتے رہتے ہیں اور دنیا میں جنم لیتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ اکبر، بات تو بہت لمبی ہو گئی، آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے، لیکن بات تو کچھ سمجھ میں آ گئی، تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی، وہ ان کا منہج بھی سمجھ میں آ گیا۔ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حکام کو، علماء کو جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں، کافر قرار دے کر کے وہی ان الحکم الا للہ پیش کریں گے اور چند گناہ دکھائیں گے۔ ارے دیکھو شراب خانے عام ہیں، دیکھو عریانیت عام ہے، اللہ اکبر، یہ طاغوت ہیں سارے لوگ بیٹھے، نعوذ باللہ۔ یہی کہہ کر کے عوام میں انقلاب لانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ، عرب میں کتنے ملکوں میں انقلاب آیا؟ کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی بھائی؟ لیبیا میں قائم ہوئی، تونس میں قائم ہوئی، بڑا انقلاب لایا گیا۔ یہی گروہ ہے تکفیری ذہن رکھنے والوں نے ان حکام کو کافر قرار دیا، اوقاف کے موظفین کو کافر قرار دیا۔ جو علماء لوگوں کو فساد سے روکتے تھے، یہ علماء بکے ہوئے حکومت کے، یہ بھی کافر ہیں، کافر قرار دیا، انقلاب لایا۔ پہلے تو کم سے کم مسجد میں اذان ہوتی، تب تو مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں کتنے حکومت، کہاں کہاں انقلاب آیا، کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا۔ یمن میں انقلاب لایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے دینی مدارس بند کیے گئے اور طلبا کو پکڑ پکڑ کے بکرے کی طرح ذبح کیا گیا۔ کون سا اسلامی انقلاب لایا تم اسلامی ہے ہی نہیں ہو تو اسلامی انقلاب کیا آئے گا؟ تم تکفیری ہو، اسی لیے سارے کافروں کو قتل کرتے پھرتے ہو۔ یہ تکفیر، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ہم بات کو سمیٹ لیتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑا خطرہ ہے۔ کسی کو آپ نے کافر قرار دیا، کسی کو آپ نے مرتد قرار دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کسی کو آپ نے کافر قرار دیا تو اس کا خون بھی کیا ہوا؟ آپ نے حلال سمجھ لیا، آپ نے حلال سمجھ لیا۔ آپ نے کافر قرار دیا تو بیوی کو طلاق ہو گئی،
آپ نے کافر قرار دیا تو وراثت سے محروم ہو گئی۔ حد تو یہ ہے کہ اس تکفیری ذہن کے لوگوں کی وجہ سے مسجدوں کے اندر بھی دھماکے کیے گئے۔ کیوں؟ سن کر کے تعجب ہوگا، تکفیری ذہن کے لوگوں نے لکھا، ہمارے پاس موجود ہے، اس مسجد کے اندر بھی خودکش حملہ کر کے سارے امام مؤذن نمازیوں کو ختم کر دو، ثواب پاؤ گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ معبد ہے۔ کیا ہے؟ یہ معبد ہے۔ یہ کافر لوگ اکٹھا ہو کر کے یہاں نماز پڑھ لے رہے ہیں، اس لیے یہاں اگر تم نے دھماکہ خودکش حملہ کیا اور سب کو تباہ کر دیا تو کوئی جرم نہیں، مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ یہی چیز تھی جو حج کے موسم میں کرایا گیا، اور مسجدوں کے اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ بتائیں، کسی سچے مسلمان سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے دھماکہ خودکش حملہ کرے گا؟ سوچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اسلام کے نام پر وہ یہ دھماکہ کرنے کے پہلے سارے لوگوں، آپ لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور اس مسجد کو صرف معبد قرار دیا جاتا ہے، پھر آ کر کے حملہ کر اس نیت سے کہ ہم کافروں کو مار رہے ہیں، ان کے عبادت خانے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان آپ کو سمجھتا تو ایسی بڑی حرکت وہ نہ کرتا۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو نہ مسلمان سمجھتا ہے نہ اس کو مسجد سمجھتا ہے، اور سارے ثبوت ہمارے پاس نوٹ ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کی بے عزتی، خوریزی، قتل و غارت، لوٹ مار، کوئی ایک چیز بھی صحیح سالم نہیں۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہی تکفیری ذہن جو ہے، یہی پڑوس میں باپ نے کس کو مارا؟ بیٹے کو مارا۔ بیٹے نے کس کو مارا؟ باپ کو مارا۔ بھانجے نے کس کو مارا؟ ماموں کو مارا۔ ماں، بوڑھی ماں پر پستول کس نے رکھا؟ اس بیٹے نے جس کو 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا۔ ولادت کی تکلیف، 2 سال چھاتیوں سے دودھ پلایا، لیکن ماں کہے، بچہ کہتا تو کافر ہے، تم کو قتل کر دیں گے۔ یہ تکفیری خطورت، مشکلات اتنے زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کے لیے سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی کو جلدی کافر قرار دینے کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح معنوں میں کافر ہوگا اسی کو کافر کہا جا سکتا ہے، جس کے جو برہان ہو۔ ورنہ اگر ہم ایسے کافر کرتے جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ 2 حدیث سنا دیتے ہیں بس۔ ایک، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر صحیح بخاری مسلم کی روایت، اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا، یا کافر، تو کافر ہے، تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، تو اگر صحیح معنی میں وہ کافر نہیں ہے تو فتویٰ دینے والا تو کافر ہو ہی گیا، کفر اپنے اوپر پلٹ آیا۔ پھر صحیح مسلم وغیرہ کی ایک حدیث، صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی اہم، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، متعدد روایتوں سے مروی ہے، بخاری کے علاوہ بہت ساری کتاب۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ایک صاحب تھے ذرا دیندار، شریعت کے پابند، اور کوئی ایک انسان اور تھا بیچارہ ذرا کچھ غلطیاں کرتا تھا، تو جب مولوی صاحب سمجھ لو، مولوی صاحب ذرا اجٹ کچھ اکھڑ ٹائپ کے تھے، سخت مزاج، 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، وہ ہمیشہ کیا کہتا، بھائی میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ اشارہ کیا مطلب؟ ہم نے کتنے توبہ کر ڈالی، آپ کو دکھا کے تھوڑی ہم کریں گے۔ آخر کار ایک دن مولوی صاحب غصہ آیا، واللہ لا یغفر اللہ لک، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہی فتویٰ دیا نا، کسی کو کافر کیوں بناتے ہو؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے تو جہنم میں ضرور ڈالے گا۔ اس وقت کے جو نبی تھے، ایک روایت ہے نبی کے پاس وہی آئی کہ اے ہمارے نبی، اس کو بلائیں، تمہاری زندگی بھر کے اعمال کو برباد کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں قسم کھانے والے؟ اس نے قسم کھایا تو نیکیاں برباد،
اور آپ کسی کو غیر کافر کو کافر بنا دیں تو آپ جنت میں جائیں گے، آپ مومن رہ جائیں گے۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ جب دونوں مر گئے تو اللہ نے مجرم کو کہا تم جنت میں جاؤ اور تم جہنم میں جاؤ۔ اللہ نے وہ جہنم والا، میں جنت والا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم جانتے ہیں تم کون ہو اور وہ کون ہے۔ وہ گناہ کرتا تھا، تم سمجھائے لیکن غصہ آیا، تم نے کیا قسم کھائی؟ اللہ کی قسم تجھے جہنم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ میں کس بندے کے ساتھ کیا کروں گا؟ تم کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ جاؤ، قد احبت تو عملک، ہم نے تمہارے سارے اعمال کو برباد، لاتے بعد نیکیاں کہاں ہے؟ اس ایک فیصلے پر کسی پر اتنا بڑا فتویٰ لگا دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ ایک فتوے کی وجہ سے اللہ نے زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد کر دی۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے کسی کو کافر مشرک قرار دینے کے لیے ذرا اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کفر و شرک کا فتویٰ لگانا اور کسی کو کافر قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو کتاب و سنت کی اور اس کے بارے میں ذاتی معلومات نہ ہو، تب تک ظاہری طور پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس فتنے سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ کل بھی ہے نا؟ ہاں، لیکن مغرب کے بعد ہے، نہیں مغرب کے بعد کب ہے؟ کل کا پروگرام اوقاف نے ٹائم بدل دیا ہے، مسجد تو وہی ہے لیکن ٹائم مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔